بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ طارق۔ طارق نام کے ستارے کی عرب لوگوں میں بڑی اہمیت تھی۔ اسی نام پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں دو بڑی حقیقتیں کھول دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن کوئی ہنسی اور مذاق نہیں، اور دوسری بات ہے کہ قیامت آ کے رہے گی۔ کائنات میں مختلف پھیلی ہوئی نشانیاں بول بول کر اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو کتنے مکمل طریقے سے اس سلسلے کو چلایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا چلتے چلتے ایک دم رک جائے اور انصاف نہ ہو اور حق والے کو اس کا حق نہ ملے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ صورتوں کے آغاز یہاں قسم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں لفظ قسم آئے فوراً سمجھ لیجئے کہ اس سے آگے چند آیات چھوڑ کر کوئی بہت بڑی بات ہوگی۔ تو یہاں آسمان اور ایک ستارے کی بات کر کے چمکتے ہوئے ستارے کی بات کی گئی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے۔ یہ عربی زبان کا اسلوب تھا، کسی بھی چیز کی اہمیت کو واضح کرنا ہو تو اسی طرح سے کہتے تھے کہ ارے تم کیا جانو۔ ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ النجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا، یعنی یہ ان کے ہاں معروف تھا کہ یہ تارا قسمتوں پہ اثر ڈالتا ہے۔ اب آگے جواب قسم ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ مراد ہے اللہ تعالیٰ، وہ ذات جو ہر ایک پہ نظر رکھتا ہے، زمین و آسمان کی چھوٹی سے بڑی چیزوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کر رہا ہے۔ ہر چیز اپنے وجود سے لے کر فنا ہونے تک کس کس مرحلے سے گزرتی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور اصل میں یہاں احساس دلایا گیا کہ تم سب بھی کسی کی نظروں میں ہو۔ یو آر بینگ واچڈ۔ آج کل ایک جملہ ہمارے ہاں اکثر دکھتا ہے، کیمرے کی آنکھ یا کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ کیا ہوگی، کیمرہ بھی کیا کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی نگرانی کر رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ انسان کو اس کی اصل دکھائی جا رہی ہے۔ پہلے عالم بالا دکھایا کہ اوپر کی دنیا دیکھو کتنی خوبصورت ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو ایک انسان کا وجود کہاں سے ہے۔ ایک اتنی چھوٹی چیز، یعنی اس کے پیدائش کے مرحلے کو دیکھو کہ ایک انسان دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا۔ خلق من ماء دافق، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ آج سے 1400 سال پہلے تو کوئی بھی امبرولوجی کی یہ باتیں نہیں جانتا تھا جو قرآن پاک میں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلی وحی میں بھی بچے کی تخلیق کی بات تھی، اور یہاں بھی، اور قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانا ہو تو صرف ایک بچے کی اس دنیا میں آنے سے پہلے کے مراحل کو دیکھ لیں تو یقین آ جاتا ہے کہ یہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ وہ کون سی ذات ہے جو باپ اور ماں کے ذریعے سے ایک بچے کو دنیا میں لے آئے؟ یقیناً یہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ کو بچے کے لیے اتنا آرام دہ برتن بنا دے کہ بچہ مستقل اس میں رہے اور اس کو کچھ بھی نہ ہو۔ ماں چلتی ہے، پھرتی ہے، دوڑتی ہے، لیکن بچے کو کچھ نہیں ہوتا۔ بیماریوں سے، حادثات سے کون بچاتا ہے؟ تو کیا وہ پھر اس کے بعد کے مراحل پہ قادر نہیں ہے؟ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کیا پتہ چلا؟ جب ایک انسان اس دنیا میں آ سکتا ہے مختلف مرحلوں سے گزر کر، تو کیا پھر وہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتا؟ اصل میں یہ ہے وہ بات، ایمان بالآخرہ۔ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ ان لوگوں کا ایمان نہیں تھا۔ اور دوبارہ پیدا کیے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ یوم تبلی السرائر، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی راز کھلیں گے، سینوں کی باتیں کھل جائیں گی۔ آپ دیکھیے کہ اوپر صلب اور ترائب کے لفظ آئے نا۔ صلب ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں اور ترائب سینے کی ہڈیوں کو۔
پہلی چیز باپ کی ہے تو دوسری ماں کی ہے۔ آج ڈاکٹرز اس بات کو ثابت کر گئے کہ انہی دونوں جگہ سے وہ مادہ نکلتا ہے جس سے بچے کا وجود بنتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے والی ذات اس بات پہ بھی قادر ہے کہ انسان کو قبروں سے نکالے، اور چھپی باتیں، دلوں کی راز، ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ تقریباً 9 مہینے رہتا ہے، جب وہاں اس کی کیفیت اور ایک ایک حالت کو بدلنا اور ایک ایک چیز پہ خیال رکھنا اللہ کی نگاہوں میں ہے، تو قبروں سے نکال کر ایک انسان کو دنیا میں بھیجنا یہ اللہ کے لیے کیسے مشکل ہوگا؟ وہ زیادہ پیچیدہ عمل ہے، یہ تو اس کی نسبت آسان ہے۔ پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، اب تو کچھ ہے، اور یہاں پوشیدہ اسرار سے مراد وہ اعمال جو دنیا میں راز بن گئے، اور وہ معاملات بھی ہیں جو اپنی ظاہری صورت میں تو دنیا کے سامنے آئے، لیکن پیچھے نیتیں کیا تھی، مقاصد کیا تھے، خواہشات کیا تھیں، جو اس کے اندر کی باطنی چیزیں تھی، وہ لوگوں سے تو چھپا رہا، وہ تو صرف اللہ کو پتا تھا۔ ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں اس بات کو سن کر۔ قیامت کے روز نہ صرف ہمارے اعمال تلیں گے، ہماری نیتیں بھی تلیں گی، انٹینشنز، پلانز، ارادے، اور اس کے لیے ایک بہت باریک بین ذات ہے جو آپ کی میری ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ اور جس دن اتنا باریکیوں سے حساب ہوگا تو کون بچے گا؟ صرف وہی بچے گا جس کو اللہ بچا لے۔ اس لیے آج دنیا میں اپنے آپ کو جتنا صاف ستھرا رکھ سکے رکھ لے۔ فما لہو من قوت ولا ناصر، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ کتنی بے بسی! جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کتنا بے بس ہوتا ہے، تو جب دنیا سے جانے کے بعد قبر سے نکالا جائے گا تو اس دن وہ کتنا اور بے بس نہ ہوگا۔ پھر آگے کائنات کی کچھ چیزوں پہ نظر ڈالی گئی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ ایسے لگتا ہے کہ آسمان بارش برساتا ہے، لیکن اللہ کی ہستی ہے کہ جو آسمان پہ پانی کو جمع کر کے پھر جب جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پانی برساتا ہے۔ اور یہاں ذات الرج کہا گیا، رج کہتے ہیں پلٹنے کو۔ یہاں بارش کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بس ایک ہی دفعہ برس کر نہیں رہ جاتی، بار بار اپنے موسم میں اور کبھی کبھی خلاف موسم بھی پلٹتی ہے، اور جو پانی سمندروں کی تہوں سے اٹھتا ہے وہ واپس سمندروں میں گرتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ بھاپ کیسے پانی میں ڈھلتی ہے اور پھر پانی دوبارہ اسی زمین پہ برس جاتا ہے۔ یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ کی ذات۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی قسم۔ یعنی زمین کیسے پھٹتی ہے؟ جب اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا بیج کومپل کی صورت میں سر اٹھاتا ہے۔ وہی زمین جس کو تیار کرنے کے لیے ہل چلانے پڑتے ہیں، ٹریکٹر، گائے، بیل، ایک چھوٹی سی کومپل اس کو کیسے پھاڑتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اظہار مانگتی ہے ہر چیز۔ تو یہ زمین کیسے ایک چھوٹی سی کومپل کے ہاتھوں پھٹتی ہے؟ تو سن لو اب سورت کے اینڈ پہ میسج کیا ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ ایک جچی تلی بات ہے۔ کیا؟ قرآن سنجیدہ حقیقت ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اٹس ناٹ اے جوک۔ یعنی جس طرح آسمان سے بارشوں کا برسنا اور زمین کا شق ہو کر نباتات اپنے اندر سے اگلنا کوئی مذاق نہیں بلکہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے، اسی طرح قرآن پاک جس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ انسان کو پھر اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یہ بھی کوئی ہنسی مذاق نہیں، یہ ایک تو ٹوک بات ہے، ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ سوچیے ذرا کہ ہم قرآن کو اتنی سنجیدگی سے پڑھتے۔ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں۔ کون؟ کفار مکہ۔ اس دعوت کو شکست دینے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے تھے، لیکن اپنے منہ کی پھوکوں سے اس چراغ کو بجھا نہیں سکیں گے۔ شبہات ڈالتے تھے، لوگوں کو اس سے دور کرتے تھے، جھوٹے الزام تراشتے تھے اللہ کے نبی پہ۔ فرمایا وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جو کرو گے سو کرو گے، لیکن جو میں نے کرنا ہے پھر اس کے آگے تمہاری ساری تدبیریں ہلکی۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ چیلنج ہے، یعنی یہ آپ سے کچھ بھی کہہ لیں آپ خاموش رہیں،
میں ان سے بات کروں گا. جس طرح آج بھی کوئی کہتا ہے نا پیچھے ہو جائیں، آئی ول ٹیک کیئر آف دیٹ، میں کروں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اسلام اور قرآن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا اور لوگوں کو اس سے دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے خود ہی نبٹ لے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لحاظ سے مکمل ہے. تو سورۃ طارق پڑھنے کے بعد آپ کا میرا عمل کیا ہونا چاہیے کہ اس قرآن کو سنجیدہ لیں، اس کو فن نہ کہ مزہ نہیں آ رہا، بور ہو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، سمجھ نہیں آتی، نہ بھی آئے پھر بھی کرنا ہے، کیونکہ دوا میٹھی ہے کہ کڑوی آپ کو تو کھانی ہے اگر صحت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے معاملے میں سنجیدہ کر دے. آمین.